سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 112 تک جو ہے وہ ترجمہ گزشتہ درس میں مکمل ہو چکا تھا۔ آگے آیت نمبر 113 سے آج انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ وقالت اليہود، اور یہودیوں نے کہا، لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی شے پر نہیں، یعنی ان کا طریقہ درست نہیں اور ان کے عقائد و نظریات سے ہی نہیں۔ نصارہ سے مراد عیسائی ہیں۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصرانیوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی شے پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ کتاب تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسے ہی انہوں نے کہا جو کچھ نہیں جانتے ان جیسی بات، جس طرح عیسائی اور یہودی کہہ رہے ہیں۔ نہ جاننے والے سے مراد مشرکین ہیں، یعنی عیسائی اور یہودی تو کسی مذہب کے پیروکار ہیں اور کسی آسمانی کتاب کو ماننے کے دعوے دار ہیں، لیکن مشرکین جن کے پاس کوئی بھی نقلی دلیل نہیں ہے، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا، ان جیسی بات کی۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس آیت کا شان نزول علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نجران ایک علاقہ تھا جہاں عیسائی رہتے تھے، وہاں سے کچھ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ان کی آمد کی خبر سن کر مدینہ منورہ کے نواح میں رہنے والے جو یہودی تھے قبائل، ان کے کچھ علماء بھی آ گئے۔ جب انہوں نے سنا کہ عیسائی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آ گئے، اور وہاں پہ ان کی آپس میں گفتگو، بحث مباحثہ اور مناظرہ شروع ہو گیا۔ اب یہودیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، انجیل کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ اب یہاں ضمناً ایک بات عرض کروں، یہاں پہ ایک دفعہ ایک یونیورسٹی کی کلاس آئی ہمارے پاس مسجد میں، یہاں کسی یونیورسٹی کی کلاس تھی، اور وہ لوگ جو پادری بن رہے ہیں وہ اس میں لڑکے اور لڑکیاں تھیں، اور ساتھ ان کے ٹیچر بھی تھے، ایک پاکستانی بھی ہے اور ایک مندر جو نیدرلینڈ، لیکن وہ بھی اردو جو ہے کسی حد تک وہ بھی جانتا، لیکن وہ بڑی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں، یونیورسٹی کی کلاس تھی۔ وہ یہاں مسجد میں آئے، انہوں نے بات چیت کی، یہاں اللہ اکرم صاحب اور دیگر تھے، ان سے انہوں نے بات چیت کی مسجد کے بارے میں، انہوں نے پوچھا یہ وہ، مذہب کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی رہی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ جو مسلمان ہیں وہ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ آپ جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا کہ ہم لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ اب بات تو بڑی سیدھی سی تھی، لیکن وہ تھوڑا سا
کچھ جھجک، کچھ مہمان ہیں بھائی ان کو کیا کہیں. اب وہ رک گئے کہ کیا کہیں. انہوں نے مجھے بلایا کہ ہم پہلے تو ان کو بتاتے رہے، اب ایسا سوال انہوں نے کیا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ ان کو کیا کہیں. آپ ان کو کچھ اس کا جواب دیں. وہ قدرتی بات ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان کے ذہن میں آتی ہے. میرے ذہن میں بھی فوراً بات آئی. تو میں نے کہا بھائی ان سے پوچھو، یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے. ویسے بھی عیسائیوں کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ کے وہ سب کے گناہ جو ہے وہ معاف کروا گیا. اب ہم جو چاہیں کریں، سیدھے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ ان کو پھانسی دی گئی اور اس سے ان کی ساری امت کے گناہ معاف ہو گئے. انہوں نے کہا ہم تو جنت میں جائیں گے. میں نے کہا انہوں نے کہا آپ لوگ جہنم میں جائیں گے. تو میں نے کہا جس طرح تمہارا عقیدہ تمہارے مذہب کے مطابق یہ ہے کہ تم لوگ جنت میں جاؤ گے اور ہم لوگ جہنم میں جائیں گے، ہمارا بھی قرآن و حدیث کی روح سے یہی عقیدہ ہے کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، باقی سب جو ہیں وہ جہنم کے مستحق ہیں. کفار سب جہنم میں جائیں گے. باقی فیصلے قیامت کے دن ہوں گے. ہمارا عقیدہ جس طرح تمہارا عقیدہ ہے اسی طرح ہمارا عقیدہ ہمارے مذہب کے مطابق یہ ہے. بات ہو گئی. اب میں نے پوچھا کہ ان سے یہ پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ یہودی جو ہیں وہ کہاں جائیں گے. اب وہ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. ٹیچر بھی تھے ساتھ. تو میں نے کہا بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی اور وہ حق تھی جو اصل کتاب تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور ان کے سچے ماننے والے جو ہیں، صحیح ان کے دین پر چلنے والے اور جھوٹ کی بعثت سے پہلے تک وہ سب کے سب مومن اور جنتی ہیں. تو ہمیں تو آپ نے فوراً کہہ دیا کہ تم سب لوگ جہنمی ہو. اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگاتے ہیں، ان کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، انجیل کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں مانتے، ان کے متعلق تم جو ہے وہ اس طرح آئیں بائیں شائیں کر رہے. کیوں نہیں کہتے کہ وہ جہنمی، کیا وہ آدمی کو کھا جاتے ہیں؟ تو بات یہی ہے کہ انصاف نہیں ہے. حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے بھائی. تو ٹھیک ہے بھائی، تمہارا عقیدہ ہے کہ صرف عیسائی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، عیسائیوں کے علاوہ باقی سارے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، صرف مسلمان جنت میں جائیں گے اور باقی فیصلے جو ہیں بروز قیامت ہوں گے. تو یہودیوں کا یہ نظریہ ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں. ان کی والدہ پہ وہ تہمت لگاتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، انجیل کو کلام الہی نہیں مانتے. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کو بشارت دی تھی، ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں. تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور عیسائیت کے صحیح مذہب نہ ہونے کا انہوں نے کہا. اب ان کا تو کیونکہ یہ ویسے اپنے مذہب کے خلاف تھا، لیکن بہرحال وہ عقیدہ یہ رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا. تو عیسائی جو ہیں وہ براہ تعصب، اب حالانکہ عیسائیوں کا عقیدہ تو یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق نبی ہیں، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن تعصب کی بنا پہ انہوں نے وہ جو ہوتا ہے نا کفر منکر، یہ بڑا جوش تعصب، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب، آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت پہ ہی مان گیا. تعصب کی وجہ سے
اور ہٹ درمی کی وجہ سے بعض اوقات بندہ جو ہے وہ حد سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو اب عیسائیوں نے تعصب اور ہٹ درمی یا ان کے جواب غزل جو انہوں نے کہا اس کے جواب میں اپنے جو مسلمہ عقیدہ اور نظریہ تھا اس کا بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں اور یہودیت کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کچھ نہیں، ان کا مذہب درست نہیں۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اس کے جواب میں عیسائیوں نے یہ کہا کہ یہودی کچھ نہیں، ان کا مذہب درست نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں کی اپنی اپنی کتاب اگر وہ پڑھ لیں تو اس میں ہی یہودیوں کے نزدیک عیسائیت درست ہے اور عیسائیوں کے نزدیک یہودیت درست ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی وہاں پہنچ گئے۔ فریقین میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اثناء کلام میں یہود نے کہہ دیا کہ نصارہ کا مذہب بالکل باطل ہے، اور نصارہ نے جو عمل کہہ دیا کہ یہود کا آپ کو صداقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی غلطی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے تو تورات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہود کو یہ حق نہیں پہنچا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کریں۔ اور انجیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انگنت شہادتیں موجود ہیں تو اب نصارہ کس منہ سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں؟ غزے کے راستے کا دامن دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، دونوں اپنی ضد پر اڑے ہوئے۔ یہودیوں نے تو چلو اس میں تبدیلی کی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، اور عیسائی جو تھے انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اپنے مسلمہ عقائد سے یہ جو ہے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب پڑھتے ہیں جس میں اس کے خلاف لکھا ہوا ہے جو کچھ اب وہ کہہ رہے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح انہوں نے کہا جو کچھ نہیں جانتے، ان جیسی بات انہوں نے کی۔ یعنی مشرک جو تھے وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے کہ ہمارا طریقہ ہی درست ہے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہی درست ہے، اور وہ مسلمانوں کو وہ باطل کہتے تھے، اپنے آپ کو حق کہتے تھے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہر آدمی جس عقیدے اور نظریے پہ چل رہا ہے ظاہر بات ہے کہ عموماً وہ اس کو حق اور درست سمجھ کر ہی اس پر چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس اس کے دلائل بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کی بات سنی، فلاں کی تقریر سنی، ہمیں تو اس میں کوئی غلط بات معلوم نہیں ہوئی، ہمیں تو اس کی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ اس کی بات درست ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ بہت عقل مند ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوئے، بے شک آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بہت بڑے پالیٹیشین ہیں، بہت کامیاب بزنس مین ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، پروفیسر ہیں، کچھ بھی ہیں، اپنے شعبے کے آپ ماسٹر ہیں، لیکن دین کے شعبے میں دینی معلومات آپ کی بہت تھوڑی ہیں۔ تو دینی معلومات میں پھر آپ جس کی بات سنیں گے وہ آپ کو درست معلوم ہوگی۔ آپ کیونکہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کا صبح سے شام تک وہ یہی سوچتا ہے کہ میں اپنی بات کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کروں گا،
اور کس طرح لوگوں کو قائل کروں گا، کس طرح لوگوں کو متاثر کروں گا۔ تو اس کا کام صبح سے شام تک یہ سوچنا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی جس کی معلومات بڑی سطحی سی ہوں، تھوڑی سی ہوں، تو جب کسی کی بھی بات سنیں گے تو آپ تو یہی کہیں گے کہ وہ کہہ رہا صحیح کہہ رہا، عقل کو بات لگے گی ہاں وہی صحیح کہہ رہا۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کرنا کہ فلاں کی بات سنی وہ صحیح کہہ رہا ہے، جو بھی کہے گا اس کو پاس اپنے یعنی نظریے کے دلائل ضرور موجود ہوں گے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے اور اس کے دلائل بھی اس کے پاس موجود ہیں۔ موجودہ زمانے میں بھی دیکھیے بہت سا اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں پھر آگے جو ہے مختلف اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب مختلف فرقے جو ہیں یہاں پہ مثلاً آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اسی کے ضمن میں یہ بات جو ہے علماء نے لکھی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے اس آیت کی تفسیر میں یہی قول، یہی حدیث جو بھی بیان کی کہ حضور کی بارگاہ میں عیسائی اور یہودی آئے، عیسائی آئے تو ان کا سن کے یہودی بھی آ گیا، آپس میں گفتگو ایک دوسرے کے بارے میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اختلاف میں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ اونچا بولتا ہے، زیادہ بولتا ہے اسی کو سچا سمجھا جاتا ہے، جو بہتر طریقے سے اپنے نظریے کو پیش کرتا ہے اسی کو، یعنی عام لوگ تو جس کی بھی بات سنتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، درست کہہ رہا ہے۔ تو اس کے ضمن میں آگے لکھا ہے ملت اسلامیہ کا بیان اور اسلامی فرقوں کی تحقیق۔ آگے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اسی طرح نصارہ یعنی وہ بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اب یہاں پہ ضمناً ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی 73 فرقے ہوں گے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہیں بھائی یہ نہیں ہونے چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، یہ کوئی فخر کے طور پر نہیں فرمایا جا رہا یا خوشی کے طور پر نہیں، بلکہ بطور افسوس یہ فرمایا جا رہا ہے کہ امت میں اتنا انتشار ہو جائے گا کہ بنی اسرائیل اگر 72 فرقوں میں بٹے تھے تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ بات بطور افسوس فرمائی جا رہی ہے کہ بد قسمتی سے، حالانکہ فرقوں میں قرآن پاک نے فرقوں میں بٹنے سے منع فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع فرمانے کے باوجود بد قسمتی سے میری امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹے گی۔ تو اس لیے ان فرقوں کو ختم کرنے کے لیے سوچنا اور ان کی کوشش کرنا یہ بہرحال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ جو کوشش کرے گا نیک نیتی سے، یہ الگ بات ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ ہوں گے تو وہ تو ہونے ہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے بنانے کے لیے کوشش کریں یا کہیں بھائی جب بننے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، نہیں۔ یہ ہر آدمی کی کوشش ہے کہ ملت اسلامیہ کے انتشار کو ختم کر کے
وحدت کو پیدا کریں. تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ وہ 72 میں بٹے تھے بنی اسرائیل، میری امت جو ہے وہ 73 میں بٹ جائے گی. حضرت عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی ملت ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب، میں اور میرے صحابہ جس پہ ہیں وہ صرف جو ہے وہ نجات یافتہ ہے، باقی سب کے سب جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تشریح فرمائی، حضور کی احادیث قرآن پاک کی تشریح فرماتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن پاک کو صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھا، بلکہ قرآن پاک کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھا کہ حضور نے اس آیت کا کیا مفہوم بیان کیا ہے. اس طرح انہوں نے قرآن پاک کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھا. صحابہ کے بعد تابعین آئے تو تابعین نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے بھائی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے. نہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ اگر قرآن پاک کی کوئی آیت مجمل ہے اور حدیث میں بھی اس کی تفصیل نہیں ہے تو دیکھو صحابہ کرام نے اس آیت کا کیا مفہوم سمجھا ہے، یا کسی آیت کسی حدیث کا اگر مفہوم واضح نہیں ہے یا اس میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام نے اس حدیث کا کیا مفہوم سمجھا ہے. تو صحابہ کرام نے قرآن پاک کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھا، تابعین نے قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا. اسی طرح جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے پھر اپنے جو پہلے گزرے ہوئے بزرگ جو بھی لوگ تھے ان کے ارشادات کی روشنی میں قرآن و حدیث کو سمجھا. تو یہی جو ہے یعنی عافیت اور نجات اسی میں ہے کہ جو پہلے لوگوں نے سمجھا ہے اس پہ ضرور اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اگر کوئی اٹھ کے یہ کہے بھائی نہیں قرآن پاک میرے پاس موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، میں خود اپنی عقل سے سمجھوں گا، تو وہ فوراً پھر شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا اور شیطان اس کو فوراً جو ہے وہ گمراہ کر دے گا. اور یہی کچھ ہوا موجودہ دور میں جو مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں. یہی ہوا کہ انہوں نے 1200 سال بعد ایک شخص اٹھا اور اس نے قرآن و حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا جو 1200 سال تک کسی نے نہیں بیان کیا تھا. تو اس کے کہنے کے مطابق تو اب یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے یہ 1200 سال بعد ہوا ہے، 12ویں یعنی ہجری صدی ہجری میں ہوا ہے، 1206 اس کا یعنی وفات کا سن ہے. تو 1200 سال تک لوگ جس عقیدے اور نظریے پر چلتے رہے اس سارے کو غلط قرار دے دیا. بھائی نہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، قرآن کی سمجھ نہیں آئی، حدیث کی سمجھ نہیں آئی، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو یہ کیا ہے کہ وہ اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے. تو قرآن و حدیث کو جو سمجھا جاتا ہے تو یعنی جس طرح صحابہ کرام نے قرآن پاک کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھا، صحابہ کے بعد تابعین نے قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا، اسی طرح بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنے سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے ان آیات کا ان احادیث کا کیا مفہوم سمجھا ہے. اس کو چھوڑ کے اگر الگ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو پھر سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ملے گا. تو یہی کچھ ہوا کہ جن لوگوں نے یعنی پہلے بزرگوں کے عقائد و نظریات کو چھوڑ کر خود سمجھنے کی کوشش کی تو وہ جو ہے وہ گمراہ ہوئے. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف وقتوں میں مختلف فرقے جو ہیں وہ بنتے رہے. مثلا یہ لکھا ہوا حضرت ملا علی قاری، یہ کوئی 400-500 سال پہلے ہوئے، انہوں نے مختلف فرقوں کا ذکر کیا کہ فلاں فلاں فرقہ فلاں ان کا یہ نظریہ ہے.
آگے یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے فرقے جو ہے یہ سب ختم ہو چکے ہیں، کسی زمانے میں تھے لیکن ختم ہو گئے۔ مثلا دیکھیے خلافت عباسیہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کا زمانہ، یہ 200 سال بعد، 29ویں صدی ہجری کے شروع کی بات ہے۔ اس وقت ایک فتنہ اٹھا خلق قرآن کا، وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے۔ یہ بڑی ایک دقیق سی بڑی باریک بحث ہے۔ اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، تو قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی قدیم ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے تھے نہیں یہ مخلوق ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کو گویا مخلوق۔ تو اہل سنت و جماعت کے خلاف ان کا نظریہ، اور وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس وقت انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا تھا کہ بادشاہ وقت جو عباسی خلیفہ تھا وہ بھی ان کا ہم نوا تھا، اور انہوں نے زبردستی حضرت امام احمد بن حنبل کو اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ بھی یہ کہیں کہ یہ قرآن مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس کی صفت ہے وہ بھی قدیم ہے، یہ کیسے حادث ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا، کوڑے مارے۔ وہیں پہ حضرت امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا، لیکن انہوں نے حق بات جو ہے وہی کہی، بھائی جو حق ہے وہی کہیں گے، چاہے اس کے لیے جان دیں گے۔ اسی طرح دیکھیے موجودہ دور میں کیا ہوا، عرب کے اندر ان گمراہ لوگوں نے جب غلبہ حاصل کیا تو پھر اہل حق پہ ظلم توڑے، ان سب کو قتل کیا، کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے، جو بچے سب کو زبردستی عقائد و نظریات کا قائل کرنے کی یعنی کوشش کی گئی اور کی جا رہی، اور پوری دنیا میں یعنی وہ دولت کے بل بوتے پہ اپنے عقائد و نظریات کو پھیلانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لیکن اسلام کی خوبی ایک یہ ہے کہ جو بھی غلط گمراہ عقیدہ اور نظریہ آتا ہے وہ بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے عقائد غلط نظریات آئے اور انہوں نے بڑا غلبہ بھی حاصل کیا، جس طرح وہ خلق قرآن والے تھے کہ بادشاہ وقت بھی ہو گیا اور لوگوں کو کوڑے مارے گئے، اور امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال کے کوڑے مارے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا، لیکن بالآخر وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح جتنے بھی غلط عقائد اور نظریات نکلتے ہیں وہ بالآخر ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ اسلام سمندر کی طرح ہے، سمندر جو ہوتا ہے نا اس میں جو بھی گندگی ہوتی ہے بالآخر وہ اس کو باہر پھینک ہی دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں بھی جو غلط عقائد اور نظریات آئے بالآخر وہ ختم ہو جائیں گے، اپنی موت مر جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اور کوئی نئے غلط عقائد اور نظریات والے آ جائیں گے، بالآخر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ اہل حق ہوں گے، اور باقی جو ہیں جو اس سے ہٹیں گے وہ سب کے سب باطل نظریات کے حامل ہوں گے۔ تو یہ اختلاف جو ہے پہلی امتوں میں بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں بھی مختلف فرقے جو ہیں وہ مختلف وقتوں میں وہ یعنی بنے، لیکن بالآخر جو ہے وہ باطل عقائد اور نظریات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح انہوں نے غلبہ حاصل کیا اسی طرح وہ ختم ہوتے رہے مختلف اوقات میں۔ مثلا دیکھیے یہاں پر جو جن عقائد کا انہوں نے جن یعنی فرقوں کا ذکر کیا ہے، جس میں مرجیہ ہے، جبریہ ہے، یہ سارے جو ہیں وہ کسی زمانے میں ان کو غلبہ حاصل تھا لیکن وہ ختم ہو گئے۔ اسی طرح جو بھی غلط عقائد اور نظریات یعنی اس طرح کے فرقے پیدا ہوتے ہیں آخر کار وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جائیں گے، چاہے وہ جتنا بھی غلبہ حاصل کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
قیامت کے دن ان میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں فیصلہ فرمائے گا. اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں حق اور باطل کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور خاص طور پر جس طرح میں نے کہا کہ ایک عام آدمی چاہے وہ کسی اپنے شعبے میں کتنا ہی یعنی ماسٹر ہو، اس معاملے میں جب وہ جس کی بات سنے گا وہ یہی سمجھے گا کہ ہاں جی وہی آپ کہہ رہا. اس کے لیے پھر عافیت یہی ہے کہ نہ دوسروں کی بات سنی جائے، نہ آدمی شک اور شبے میں پڑے. اور یہ گارنٹی ہے کہ عام آدمی جس کی بھی بات سنے گا، کیونکہ وہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ صبح سے شام تک سوچے کہ میں نے کس طرح دوسرے کو قائل کرنا ہے اور کس طرح دوسرے کو متاثر کرنا ہے. تو عام آدمی جس کی بھی بات سنے گا وہ یہ کہے گا کہ یہ آپ کا صحیح کہہ رہا ہے، بات تو اس کی درست معلوم ہوتی ہے، بات تو صحیح معلوم ہوتی ہے. تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، نہ آدمی دوسروں کی بات سنے، نہ شک اور شبے میں پڑے. پھر یہی ہوتا ہے آدمی ادھر سے سنتے ادھر سے سنتے کہتے ہیں وہ مولوی صاحب وہی کہہ رہے ہیں، یہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے، ہم کیا کریں بھائی. اب وہ یہی کرو بھائی، ٹھیک ہے جہاں پہ ہو وہیں پہ رہو، نہ دوسروں کی بات سنو، نہ اختلاف میں پڑھو، نہ شک شبے میں پڑھو. تو باقی جو ہے حقیقی فیصلے جو ہے پھر وہ قیامت کے دن ہوں گے. اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اور یہاں پہ اگر دیکھنا ہو تو پھر یہی دیکھنا ہے کہ شروع سے کیا عقائد اور نظریات جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں. شروع سے لوگوں نے 1400 سال سے قرآن و حدیث کا کیا مفہوم لوگ سمجھتے رہے ہیں. وہی حق اور درست. عافیت اسی میں ہے کہ انسان انہی عقائد اور نظریات کو پکڑے رکھے اور ان پہ عمل رہے. اگر ان کو چھوڑ کے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو جس نے بھی ان پرانے بزرگوں کو چھوڑ کر خود سمجھنے کی کوشش کی وہ اس کو گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں ہی فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ پڑھیں گے اسی کو لیکن اسی کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے اور بہت سے ہدایت بھی پائیں گے. ہدایت کن کو ملے گی؟ جو صرف اپنی عقل کو نہیں بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ پہلے لوگوں نے اس کا کیا مفہوم سمجھا ہے. اور جو پہلوں کو چھوڑ کے کہیں گے بنی ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ تو ویسے ہی ٹکریں مارتے رہے، اب مجھے سمجھ آ گئی، اس کو غلطی لگ رہی ہے، وہ شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس سے بڑھ کر ظالم کون جو منع، جس نے روکا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، این یذکر فیہا اسمہ، کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر ہونے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکا. وسعی فی خرابہا، اور ان کے برباد کرنے میں، خرابی یعنی ان کو برباد کرنے اور ان کو ویران، مسجدوں کو ویران کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اس کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی زمانے میں عیسائیوں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا، اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز کو نقل کیا اور دیگر مفسرین کرام نے بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ روم کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ تیتس کے ساتھ یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پر لشکر کشی کی اور بیت المقدس کو ویران و برباد کر دیا. اس کی پرشکوہ عمارت کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا. یعنی کسی زمانے میں عیسائیوں نے حملہ کیا، یہودی وہاں بیت المقدس میں جو تھے ان پہ ظلم و ستم کیا اور بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو انہوں نے تباہ و برباد کیا. اور ایک قول یہ ہے
کہ یہاں اس چیز کا ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے مدینہ منورہ سے چلے، صحابہ کرام ساتھ ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. یہ 6 ہجری کی بات ہے، ہجرت کے 6 سال بعد، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور صحابہ کرام بھی، تو مکہ والوں نے اہل مدینہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی کہ کوئی مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ حج کر سکتا ہے، نہ عمرہ کر سکتا ہے، نہ طواف کر سکتا ہے. تو 6 سال تک یہ حالت جو ہے وہ قائم رہی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ جن کے زندگیاں جو مکہ شریف میں گزری، صبح شام بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اب پابندی عائد ہوگی کہ نہیں تم نہ مکہ میں آ سکتے ہو، نہ حج کر سکتے ہو، نہ عمرہ کر سکتے ہو، نہ طواف کر سکتے ہو. تو 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا تو ان کے جذبات کی مچلنے لگی. وہ جانتے تھے کہ نبی کی خواب وحی الہی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ اب تم لوگ جاؤ گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع فرما دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انہوں نے بھی تیاری شروع فرما دی. حضور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ سے جو وہاں پہ میقات ہے وہاں سے احرام باندھا. صحابہ کرام نے احرام باندھا اور ساتھ قربانی کی جانور ہیں، لیکن مکہ والوں نے اگر تیاری کی ہوئی، مکہ شریف سے باہر انہوں نے روک دیا، بھائی نہیں تم لوگ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. تو اس چیز کا ذکر ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے روک دیا. حالانکہ ان کا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی تھا، مکہ والے جو ہے ان کا یہی نظریہ تھا کہ کسی کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا نہیں جائے گا، چاہے کوئی دشمن بھی ہو، اس کو حج و عمرہ سے وہ لوگ نہیں روکتے تھے اور بیت اللہ شریف میں اس پر کوئی تعرض نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر کسی کا یعنی باپ کا قاتل بھی اس کو وہاں ملتا تو وہ اسے تعرض نہیں کرتا تھا، وہ یہاں کچھ نہیں کر سکتے، یہاں کسی کو روک نہیں سکتے، کسی پر یعنی کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے اور کسی کو حج و عمرہ سے منع نہیں کرتے. تو اپنے مسلمہ اس نظریے سے بھی انہوں نے تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ کہا کہ نہیں ان کو ہم داخل نہیں ہونے دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ سے انہوں نے روک دیا. وہ پھر آگے تفصیل ہے کہ پھر آپس میں بات چیت ہوئی، بالآخر معاہدہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھی اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کے عمرہ کریں. پھر اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے عمرۃ القضاء ادا فرمایا، یعنی وہ عمرہ جو وہاں پہ جس کا اعلان کھول دیا تھا اور وہاں پہ قربانی کے جانوروں کو وہیں پہ ذبح کر دیا گیا تھا، اس کی قضا اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے، مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا اور منع کیا، اَن یُذْکَرَ فِیہا اسمہ، کہ وہاں اس میں اس کا ذکر ہو، یعنی وہاں ذکر تلاوت اور اسی طرح بیت اللہ شریف میں طواف عمرہ کرنے سے انہوں نے منع فرمایا. وَسَعَىٰ فِی خَرَابِہَا، اور اس کی ویرانی اور بربادی کی انہوں نے کوشش کی. اب یہاں پہ ضمناً علماء نے اس چیز کی بھی بحث کی ہے کہ ذکر سے مسجد سے انہوں نے روکا. یہاں پہ ذکر بالظاہر کی بھی تحقیق کی گئی ہے. تو بلند آواز سے علماء نے یہ فرمایا ہے
کہ مسجدوں میں جہر متوسط کے ساتھ ذکر کرنا جائے گا، یعنی اتنا اونچا نہ ہو کہ خود انسان مشقت میں پڑ جائے یا اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو یا کسی کی عبادت میں خلل آئے، تو اس لیے جہر متوسط کا، البتہ اس قدر گلا پھاڑ کر چلانا نہیں چاہیے جو مسجد کے احترام اور وقار کے خلاف ہو، یعنی ذکر میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو مسجد کے آداب کے، مسجد کے وقار کے خلاف ہو اور اس سے دوسرے نمازیوں کی عبادت میں بھی خلل پڑے اور ان کا ذہن اڑتا ہو۔ مسجد میں فرض نماز کے بعد ذکر بالجہر کے مشروع اور مسنون ہونے پر، یہ یعنی نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے، بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ نہیں نماز کے بعد ذکر نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ دیکھیے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں معروف تھا، یعنی حضور کے زمانے میں نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا، یہ کیونکہ بچے تھے ابھی، تو اس بچپن کی وجہ سے ہر نماز کی حاضری، کیونکہ نابالغ تھے تو نابالغ پہ یعنی نماز فرض اور جماعت کی حاضری جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، تو کبھی یہ یعنی نماز میں اگر نہیں ہوتے تھے تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی تو میں جان لیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، یعنی گھر میں ہوتے تو گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو پتہ چل جاتا کہ اب نماز ختم ہو گئی، یعنی اتنی بلند آواز سے مسجد میں ذکر ہوتا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو پتہ چل جاتا کہ اب نماز ختم ہو گئی ہے۔ اسی لیے ہم یہ 2015 میں طائف میں حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی جو جامع مسجد جہاں پہ آپ کا مزار ہے، تو وہاں ظہر کی نماز ادا کی، تو ظہر کی نماز کے بعد وہاں اب بھی ہم نے سنا کہ بلند آواز سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، سب بلند آواز سے وہاں ذکر کر رہے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی چونکہ روایات ہیں تو وہاں پہ اب بھی یہ معمول ہے، تو بلند آواز سے نماز کے بعد ذکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی معمول تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھتے تھے، اور حضرت ابن زبیر انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ آخر تک پڑھتے تھے، جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، آگے تشریح میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ لا الہ الا اللہ آخر تک پڑھتے تھے، اس پر محمول ہے کہ آپ یہ ذکر بلند آواز سے کرتے تھے، یعنی اگر آہستہ پڑھتے تھے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو تو نہیں پتا تھا کیا پڑھا ہے، بلند آواز سے پڑھتے تھے کہ یعنی صحابہ کرام سنتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات ذکر کی۔ بلکہ مشکات شریف ہے، اس میں یہ ہے یقول بصوتہ الاعلی کہ حضور بلند آواز سے یہ ذکر کرتے تھے، تو نماز کے بعد یعنی یہ ذکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی معمول تھا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یعنی اس طرح ذکر نہ ہو کہ جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے، یا مسجد کی جس میں بے ادبی پائی جاتی ہو، یا دوسرے لوگوں کی نمازوں میں خلل آئے، یا مطلب ہے کہ کچھ دوسروں کی عبادت کے اندر خلل آ جائے، تو ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہرحال یعنی جائز ہے، کسی وقت بھی کیا جائے، نماز سے پہلے کیا جائے، نماز کے بعد کیا جائے، اور نماز کے بعد کیونکہ احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
بلند آواز سے نماز کے بعد ذکر فرماتے تھے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس نے روکا اللہ کی مسجدوں سے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، ان کی ویرانی اور بربادی کی اس نے کوشش کی۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، چاہیے تو انہیں یہ تھا کہ نہ داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہاں آتے۔ تو جنہوں نے ایسا کام کیا، اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کی مسجدوں سے روکا، وہاں ذکر سے، اور ان کی بربادی اور گرانے کی کوشش کی، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ وہی کفار جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی حضور جب ہجرت سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت بھی کافروں کی طرف سے پابندیاں تھیں، وہاں نماز نہیں پڑھنے کی اجازت تھی، وہاں ذکر کی اجازت، تلاوت کی ذکر نہیں تھی یا اجازت نہیں تھی، اور پھر ہجرت کے بعد تو مکمل ہی جو ہے وہ پابندی عائد ہو گئی۔ تو اب فرمایا کہ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ کچھ لوگ تو بدر میں، ان میں سے جو سرگنے تھے وہ قتل ہوئے، رسوا ہوئے، اور باقی جو ہیں فتح مکہ کے موقع پہ ان کی رسوائی ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اس کو بتوں سے پاک کیا۔ تو دنیا میں رسوائی، اور پھر جو حالت کفر میں مر گئے، آخر اصل عذاب جو آخرت میں، دنیا کی جو ہے عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے، کتنا ہوتا ہے، کتنے دن تک، کتنا، تو یہ تو بالآخر ختم ہونے والا، اور وہ جو ہے جہنم کا عذاب کبھی نہ ختم ہونے والا۔ تو فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف تم منہ کرو گے ادھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس کے شان نزول میں یہ کہا گیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے صحابہ کہیں سفر میں تھے، رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قبلہ شریف کس طرف ہے۔ تو انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی، جس طرف کسی کا دل جمع کہ ادھر قبلہ، ادھر منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، سب کی نماز درست ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی۔ یہ نہیں کہ آدمی کوشش نہ کرے، تحری جس کو شریعت میں کہا گیا ہے، یعنی کوشش کرے، اگر کوئی آدمی موجود ہے تو اس سے پوچھے بھائی کس طرف قبلہ شریف ہے، اگر کوئی موجود نہیں تو اپنے طور پر کوشش کرے، اندازہ لگائے بھائی کس طرف ہو سکتا ہے، جس طرف اس کا دل جمے ادھر منہ کر کے وہ نماز پڑھے، اس کی نماز درست ہوگی۔ ایک اور اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ مکہ شریف، کیونکہ پہلے جو انبیاء کرام ہیں بنی اسرائیل، ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کوئی حکم نازل نہ ہوتا اس وقت تک پہلے انبیاء کرام کی اتباع کرتے تھے۔ تو ان پہلے انبیاء کرام کی اتباع میں حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن مکہ مکرمہ میں حضور حرم شریف کے اس طرح کھڑے ہوتے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا
اور بیت المقدس بھی سامنے ہوا، دونوں چیزیں. لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے اب یہاں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا کہ بالکل شمال میں بیت المقدس ہے اور بالکل جنوب میں مکہ شریف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی مدینہ منورہ میں، اور یہ تقریباً 17 مہینے تک، 1.5 سال تک تقریباً یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب اس پہ یہودی یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ مسلمان ہر بات میں ہم سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن قبلہ جو ہے ہمارا ہی ہے، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی کہ بیت اللہ شریف کو جو ہے وہ قبلہ مقرر کیا جائے. پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جس کا بیان آگے جو ہے آئے گا تفصیل سے اگلے جو ہے آیات اور دوسرے سپارے کے شروع میں. تو جب قبلہ تبدیل ہو گیا، مسلمانوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب پھر یہودیوں نے اعتراض کیا. پہلے یہ اعتراض کرتے تھے کہ تم ہر بات میں ہم سے اختلاف کرتے ہو، لیکن قبلہ ہمارا، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب یہ اعتراض کیا بھئی اب تم نے ادھر منہ بدل لیا ہے، تو جو تمہاری نمازیں پہلے پڑھی ان کا کیا بنے گا، جو تمہارے لوگ فوت ہو گئے اس کی نمازوں کا کیا بنے گا. یعنی مطلب تو صرف اعتراض کرنا ہے نا. پہلے یہ اعتراض تھا کہ ہمارے قبلے کی طرف باقی باتوں سے اختلاف کرتے ہو تو قبلہ ہمارا کیوں اس کو فالو کرتے. اب یہ اعتراض کیا بھئی تم ادھر منہ کرنے لگے ہو تو تمہاری پہلی نمازوں کا کیا بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم متوجہ ہوگے، جدھر بھی منہ کرو گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا اور علم والا. یعنی کسی جہت، کسی سمت، کسی ڈائریکشن میں کوئی خاص بات نہیں پائی جاتی. اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وہ. یعنی اب بیت اللہ شریف کو جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ قبلہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے، لیکن منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تو حکم الہی کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرف یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ہے، ڈائریکشن یا سمت. اب دیکھیے اس زمانے میں تو یہی تھا، عرب سے جو ہے مختلف اطراف سے جو ہے جہاں بھی کہیں ہوتا تھا. تو اب پوری دنیا میں بھی یہی ہے کہ مغرب والے جو ہیں وہ مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں، جو مشرق میں بیت اللہ شریف سے وہ مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں، جو شمال میں وہ جنوب کی طرف منہ کرتے ہیں، جو جنوب میں وہ شمال کی طرف. تو اصل چیز جو ہے کوئی مشرق مغرب کوئی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرو. تو حکم خدا بندی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اس کو قبلہ بنایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں پہلے جو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا، وہ بھی نمازیں درست ہیں، اور اب بھی اللہ کے حکم سے نمازیں پڑھ رہے ہو تو یہ بھی درست ہے. تو وہ ان کا اعتراض جو ہے وہ لغو اور باطل ہے کہ پہلے جو نمازیں پڑھی ادھر منہ کر کے ان کا کیا بنا. نہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے تھیں، وہ بھی درست ہیں، اب بھی اللہ کے حکم سے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی درست ہیں. اب یہاں پہ پھر آگے ضمناً یہ بحث کی گئی ہے کہ اب کبھی قبلہ کی طرف رخ کرنا. اب دیکھیے قبلہ روح ہونا یہ شرائط نماز میں سے ہے. نماز کی جو شرطیں ہیں، جس طرح جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے، اسی طرح قبلہ روح ہونا بھی نماز کی شرائط میں سے ہے. اگر کوئی آدمی باقی ساری شرائط پائی جاتی ہیں لیکن قبلہ کی طرف نہیں، قبلہ سے ہٹ کے کسی دوسری سمت میں منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ شرائط نماز میں سے ایک شرط نہیں پائے گی. لیکن اگر کبھی کوئی مجبوری ہو تو اس مجبوری، ایسی مجبوری کہ جو واقعتاً مجبوری ہو، جس کی وجہ سے وہ جو ہے
پھر عذر کی وجہ سے وہ شرط جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ مثلا دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں تھے، نماز کا وقت آ گیا، آسمان سے بارش ہو رہی تھی اور نیچے زمین پر کیچڑ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اذان دی، یعنی کسی کو حکم دیا، حضرت بلال حبشی کو، انہوں نے اذان کی یا اقامت کی، پھر آپ اپنی سواری پر آگے بڑھ گئے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے سواریوں پر تھے۔ آپ نے سواری پر انہیں اشارے سے نماز پڑھائی۔ آپ سجدہ میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے، یعنی اب کیونکہ اشارے سے نماز پڑھی جا رہی ہے تو اشارے سے نماز پڑھنے کے لیے رکوع اور سجدے میں صرف یہی فرق ہوگا کہ رکوع میں جتنا جھکیں سجدے میں اس سے زیادہ جھکیں گے، دونوں کے لیے اشارہ ہی ہوگا۔ اب بعض مسجدوں میں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں آگے وہ تختہ ہوتا ہے، اس پہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ وہ یہ اشارے سے نماز پڑھنا انتہائی مجبوری کی صورت میں خاص طور پر فرائض، تو جب مجبوری ہے تو اب کسی چیز کا اٹھانا یا کسی چیز پہ اس طرح کے تختے کا ہونا وہ ضروری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اشارہ ہے کہ سجدے میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھکا جائے، یہ ہے۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی کیچڑ کی وجہ سے سواری پر نماز پڑھی۔ اب یہاں آگے پھر بحث کی گئی ہے موجودہ دور کے، یعنی اب اس میں جو سواری پہ نماز پڑھی گئی، آگے پھر فقہا نے یہ عذر تو اس وقت پایا گیا نا کہ بارش ہو رہی ہے تو نیچے اتر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی تو سواری پر نماز پڑھی۔ اب فقہا نے آگے پھر عذر بیان کیے ہیں کہ اور بھی کچھ ایسے عذر ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ سواری پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مثلا فتاوی قاضی خان ہماری فقہ حنفی کا بہت بڑے پرانے بزرگ ہیں، ان کی یہ لکھا ہے کہ بغیر عذر کے سواری پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور عذر کیا ہے؟ ایک عذر یہ لکھا ہے کہ چوپایا، یعنی وہ سواری اس زمانے میں ظاہر بات ہے گھوڑا وغیرہ یہی سواری ہوتی تھی، تو سواری سے اترنے میں اسے اپنی جان یا چوپایا کی جان کا یا درندہ سے یا چور سے خطرہ ہو، یا زمین پر کیچڑ ہو، خشک جگہ نہ پائے، یا چوپایا سرکش ہے، اس سے اترنے کے بعد بغیر مددگار کے اس پر سوار نہ ہو سکتا ہو اور مددگار میسر نہ ہو۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی سواری پہ جا رہا ہے، وہ نماز کے لیے اتر تو گیا، سوار نہیں ہو سکتا، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک عذر ہے کہ وہ سواری کے اوپر ہی نماز پڑھ لے۔ ان احوال میں یعنی یہ بھی ہے کہ سواری سے اترے گا تو کوئی درندے سے خطرہ ہے، چور سے خطرہ ہے، زمین پہ کیچڑ ہے، یعنی یہ ساری صورتیں عذر کی ہیں۔ تو اس صورت میں ان احوال میں چوپایا پر نماز جائز ہے۔ یعنی اس زمانے میں تو صرف یہی جانوروں پہ ہی سفر کیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آگے وہ آیت ہے، اگر تمہیں خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو کر نماز پڑھو، اور سواری سے اترنے پر قادر ہونے کے بعد اس پر نماز کا دہرانا لازم نہیں ہے۔ یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ جب پڑھ لی ہے تو اب اس کا دہرانا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ مریض سواری پر اشاروں سے نماز پڑھتا ہے، خواہ چوپایا اس وقت چل رہا ہو، نہیں ضرورت ہے۔ آگے فتاوی عالمگیری اس میں بھی یہ لکھا ہے بغیر عذر کے چوپایا پر فرض نماز جائز نہیں ہے۔ اور عذر کیا ہے؟ چوپایا سے اترنے میں اپنی جان کو یا اپنے کپڑوں یا سواری کی جان کا چور درندہ دشمن سے خطرہ ہو، آگے وہی ساری بات۔ اب اس میں آخر میں اس بحث میں آخر میں یہ بات آ گئی، موجودہ دور میں مثلا انسان سفر پہ جاتا ہے، اس طرح ٹرین میں سفر ہے یا ہوائی جہاز میں سفر ہے، تو اس دوران نمازوں کا وقت آتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ تو بعض محققین نے یہ لکھا ہے، مثلا یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ لکھا ہے
کہ جب کوئی تیز رفتار یعنی اس طرح کی ٹرین جو رکتی نہیں ہے، وہ جا رہی ہے کسی اسٹیشن پر نہ رکے، چلتی رہے، اور فرض نماز کا ٹائم ہو جائے اور یہ دیکھے کہ اب نماز قضا ہو جائے گی، تو فرض نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فرض ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور فرماتے ہیں چلتی ٹرین سے نیچے اتر کر نماز پڑھنے میں یقیناً اب یہ بات ہے کہ ٹرین چل رہی ہے تو وہاں سے نہیں اترا جا سکتا، اور خاص طور پر ہوائی جہاز جا رہا ہے تو اگر 5-7 گھنٹے کی جس طرح فلائٹ ہوتی ہے تو اس میں نمازوں کا ٹائم جو ہے، خاص طور پر جب مشرق کی طرف جا رہے ہیں تو جلدی جلدی نمازوں کا ٹائم آتا اور جاتا ہے۔ تو اس صورت میں یہی کہتے ہیں کہ یعنی اگر انسان باوضو ہے تو وہیں پہ وہ بیٹھے بیٹھے اب چونکہ قبلہ کی طرف وہ منہ بھی نہیں کر سکتا، تو یہی کہا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اب قبلہ کی طرف کیونکہ رخ ممکن نہیں ہے تو یہ شرط بھی پھر ساقط ہو جائے گی اور اشارے کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں اگر تھوڑی سی اور احتیاط کر لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ جس آدمی نے کبھی کبھی سفر کرنا ہوتا ہے، جن کا تو روز کا کام ہے، ان کے لیے تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گا کہ ہم ہر نماز کو وہ دہرائیں جا کے، جن کا یعنی روزانہ کا سفر کا معمول ہے، جس طرح ڈرائیور ہے یا کوئی بزنس مین ہے، روزانہ کہیں نہ کہیں سفر پہ جاتے ہیں، روزانہ ہی سفر میں نمازیں آتی ہیں۔ لیکن اگر کسی نے کبھی کبھی سال کے بعد سفر کرنا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر باوضو ہو، ممکن ہو، تو وہاں جس طرح ممکن ہو اشارے سے وہ نماز پڑھ لے، لیکن اس کے بعد فرائض جو ہے ان کو دوہرا لیا جائے۔ یعنی کبھی کبھی جو سفر پہ جاتا ہے اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جس طرح ممکن ہو اگر باوضو ہو تو وہاں سیٹ پہ بیٹھ کے بھی جیسے بھی وقت پہ فرض نماز پڑھ لی جائے، اور پھر جہاں جا کے رکیں وہاں پہ یا گھر پہنچ کے ان نمازوں میں سے جو فرائض ہیں ان کا اعادہ کر لیا جائے۔ یہ سب سے زیادہ احتیاط اسی میں ہے۔ اب اس پر اعادہ بھی پھر اسی طرح ہوگا کہ مثلاً ظہر کی نماز اگر اس کا نماز کا ٹائم سفر کے اندر ہی ختم ہو گیا ہے تو وہ اگر نہیں پڑھی ہے تو سفری قضا ہوئی ہے، اگر پڑھی بھی تھی تو ظاہر بات ہے اس کا اگر اعادہ کریں گے تو 2 فرض ہی اس کے پڑھیں گے، اسی طرح عصر کے بھی 2 فرض اور عشاء کے بھی 2 فرض ان کا اعادہ کریں گے، کیونکہ سفر میں وہ پڑھی ہے یا قضا ہوئی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو کبھی کبھی سفر کرتے ہیں وہ اگر وہاں ممکن ہو، جیسے بھی ممکن ہو وہاں پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد فرائض جو ہیں ان کا اعادہ کر لیا جائے، اس میں زیادہ احتیاط۔ الحمدللہ رب العالمین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔